یار ہر کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یار میں جس وقت دعا کروں تو وہ ترنت قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ارادے انسان کے رہتے ہیں کہ یار دعائیں قبول نہیں ہوتی، یار جس وقت میں دعا کروں اور کوئی وظیفہ پڑھوں ترنت اس کا بینیفٹ مجھے مل جائے اور مجھے آرام اور سکون ہو جائے۔ تو دیکھیے گا میں نے تمام سوالوں کا جواب، آج میں عمران رضوی آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں سوالوں کا جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا سیدی سرکار غوث پاک کے اس مبارک مہینے میں اگر آپ کریں گے تو بحمدہ تبارک و تعالی اسی دن آپ کی امید اور آپ کا ارادہ اور آپ کا منصب آپ کو ضرور سے ضرور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وظیفہ ہی اتنا مبارک ہے۔ سیدی سرکار غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی شان کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی طاقت سیدی سرکار غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کو عطا فرمائی ہے نہیں؟ تو یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں صلاۃ غوثیہ کا، اس کی ترتیب کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کے فضائل کو تو معاملہ یہ ہے کہ تاریخ میں آتا ہے، میرے سامنے کتاب کی تاریخ میں آتا ہے کہ جس دن آپ کا ارادہ ہو کہ آج یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، اور وہ حاصل ہونے کے آپ کے جو ہے ارادے نظر نہیں آتے ہوں کہ یہ چیز مجھے مل سکتی ہے، آپ اسی دن اس وظیفے کو شروع کر دیں، یہ وظیفہ مکمل ہوگا، آپ کی امید برائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے کیونکہ میرا دل بولتا ہے سیدی سرکار غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی شان کا تو عالم ہی الگ ہے نہیں؟ تو مگر آپ اس سے پہلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات سے تھوڑی سی گزارش کروں گا محبت کی خاطر۔ دیکھیے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک چینل بریلی عمران رضوی روزانہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کو جو ہے ویڈیو پیش کرتا رہتا ہے، تو آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئکن گھنٹی بھی پریس کر دے، بس محبت کی خاطر۔ باقی آپ کا دل ہے، آپ چاہیں تو ابھی مالک ہیں، آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا دل چاہے تو نہیں بھی کر سکتے ہیں، مگر ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی عمران رضوی کچھ ہمارے لیے محنت کرتا ہے تو آپ حضرات محبت کا صلہ ضرور سے ضرور دے کر جائیے گا، تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ واقعی میں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں تو آپ حضرات میرے لیے دل نکال کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے سیدی سرکار غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کے اس مبارک مہینے میں صلاۃ غوثیہ جس کو کہا جاتا ہے، صلاۃ غوثیہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لیا کرتا ہے تو اس کی امید اسی دن ہی براتی ہے، اسی دن اس کا کام بن جاتا ہے، کتنا ہی پاورفل کام کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کام کیوں نہ ہو، اسی دن اس کا کام بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا اس کا طریقہ کیا ہے، مگر اس کے شرائط کچھ ہیں۔ دیکھیے آپ کو طاق تاریخ جو ہوتی ہیں، جیسے مانا 3 تاریخ ہے، 3 کے بعد 5 تاریخ ہے، 5 تاریخ کے بعد 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ کے بعد 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کے بعد پھر 11 تاریخ ہے نہیں؟ اور اسی طریقے سے 11 تاریخ کے بعد پھر 13 تاریخ ہے، 13 تاریخ کے بعد پھر 15 تاریخ ہے، 15 کے بعد پھر 17 تاریخ ہے، یعنی طاق تاریخوں میں آپ کی چاند کی، ٹھیک ہے، چاند کے سمے غوث پاک کا مہینہ تو اس میں ضرور کیجیے گا، اتنا مبارک ہے اور اسی کی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 11 تاریخ سے پہلے کر لیں، باقی آپ جو ہے طاق تاریخوں میں کر سکتے ہیں ہے نہیں؟ تو آپ صلاۃ غوثیہ کس طریقے سے پڑھیں گے دیکھیے گا۔ طاق تاریخ میں نے آپ کو پہلے بتا دی، یا 3 تاریخ یا 5 تاریخ یا 7 تاریخ یا 9 تاریخ یا 11 تاریخ یا 13 یا 15 یا 19، ٹھیک ہے، یہ طاق تاریخ ہو گئی۔ ان تاریخوں میں آپ کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھیں گے دیکھیے میں آپ کو کتاب میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ سب سے پہلے جب مغرب کی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سنت موقدہ پڑھ لیں اور نوافل وغیرہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نفل نماز کی ہی نیت کر لیں آپ، جو ہے درود غوثیہ وغیرہ اس میں کچھ نام نہ لیں، بلکہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطہ اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو جو ہے ہر رکعت کے اندر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پہلی رکعت کے اندر 7 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، وہ ہم جو ہے الحمد شریف جو ہے 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ کے ساتھ ہمیں 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر 11 مرتبہ ہمیں بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ احد یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، آپ آسان زبان میں سمجھیے گا۔ پھر جب دوسری رکعت پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو 11 رکعت وہ جو ہے اس میں بھی آپ کو 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ نے یہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے ادا کر لی، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد 11 بار آپ کو یہ دعا جو میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یا آپ کو سلام پھیرنے کے ترنت 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟
آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز جس طریقے سے میں نے بتایا آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے سلام پھیرنے کے ترنت بعد کسی سے بات نہیں کریں گے آپ، یہ یاد رکھنا میری چیز کا۔ اور یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، یقین جانیے گا، اگر آپ کے دل سے آپ نے سن لیا اور ویڈیو کو اسکیپ اگر نہیں کیا آپ نے اور یہ سن لیا تو یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں کہ اسی دن آپ کا کام بن جائے گا، اسی دن 100 کی 100%، 100 نہیں بلکہ میں کہتا ہوں 200% یقیناً آپ کا کام بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی، کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ پھر 11 بار حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے، 11 مرتبہ آپ کو درود و سلام پڑھنا ہے، یعنی یہ دعا کے بعد 11 مرتبہ ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ہم نے 11 مرتبہ جب پڑھ لی تو ہم 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، یہ پڑھ لے سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں دعا کے بعد۔ اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہے، اس کو آپ کو 11 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو 11 بار پڑھنی ہے، کس حساب سے پڑھنی ہے وہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس درود پاک کے ترنت بعد پڑھنی ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ بھی آپ کو 11 بار پڑھنی ہے، یعنی پہلے جو میں نے آپ کو بتایا 2 رکعت آپ کو نفل نماز پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر سیدی سرکار غوث پاک علیہ الرحمت والرضوان کے روضے کے قریب، یعنی جیسے مانا آپ جو ہے قبلہ کی طرف آپ کو رخ ہے تو بائیں سائڈ میں کوئی، یعنی جس طرف عراق پڑتا ہے، یعنی ہم یہ دیکھیں گے سیدی سرکار غوث پاک علیہ الرحمت والرضوان کا روضہ داہنی سائڈ میں پڑ رہا ہے ہمارے یا بائیں سائڈ میں پڑ رہا ہے، تو جہاں سیدی سرکار غوث پاک کا روضے کا رخ ہو آپ وہاں پر 1 قدم بڑھائیں گے۔ آپ کو اس طریقے سے جیسے ہماری 2 ٹانگیں، ہم 1 قدم 2 قدم 3 قدم اس طریقے سے ہم قدم بڑھائیں گے سیدی سرکار غوث پاک کے روضے کے قریب۔ ہم جو ہے پہلا قدم جب بڑھائیں گے تب ہم 11 مرتبہ پھر عراق کی طرف 11 قدم چلے، پھر قدم پر یہ کہے، یعنی ہر قدم پر آپ کو کیا پڑھنا ہے، 11 مرتبہ نہیں پڑھنے، آپ کو ہر قدم پر 1 مرتبہ کیا دعا پڑھنی ہے، یہ یاد رکھنا میری بات کا، بھولنا نہیں۔ اگر آپ نے اسکیپ کر دیا تو یقین جانیے گا آپ کے ویڈیو پلے نہیں پڑے گی، باؤنسر چلے جائے گی، یعنی بہت ہی پاورفل وظیفہ میں نے بتایا۔ آپ عراق کی طرف غوث پاک کے روضے کی طرف 11 قدم چلیں گے، مگر ہر قدم پر کیا پڑھتے ہوئے چلیں گے یہ بھی سنیے گا، پڑھیں گے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ ہم نے پڑھ لی، 1 قدم بڑھا لیا۔ پھر ہم جو ہے 1 قدم جب بڑھا لیا پھر پڑھیں گے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ ہم نے پڑھا پھر ہم نے قدم بڑھا دیا، یعنی ہمیں مسلسل 11 قدم تک جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اور جب ہمارے 11 قدم مکمل ہو جائیں پھر ہم سرکار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں، سیدی سرکار غوث پاک علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کریں، اور غوث پاک کا وسیلہ دے کر کے، اپنے بزرگوں کا وسیلہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو بحمدہ تبارک و تعالی تاریخ میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اس وقت دعا مانگی، جو دعا اگر آپ مانگیں گے تب تبارک و تعالی ترنت ہی آپ کی جو ہے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، رد کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ یہ صلاۃ غوثیہ کا مبارک ترین وظیفہ ہے، اس لیے کیونکہ یہ وظیفہ میں خود بھی کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ میں نے پڑھا تو میرے دل میں جذبات اٹھ گئے، انشاءاللہ یہ میں نے پڑھا ہے تو آج ہی شام میں اس وظیفے کو عمران رضوی ضرور سے ضرور پڑھے گا، میری بھی بہت ساری حاجتیں ہیں تو انشاءاللہ میں سیدی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں یہ حاجتیں رکھوں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اپنے دوستوں کے قریب
करीब होता है और दोस्त से जब मुलाकात होती है, अब दोस्त जो है किसी का काम बनवाना होता है, अगर कोई बड़ा अधिकारी अगर हमारा दोस्त होता है तो हम कहते हैं यार हमारा दोस्त है यार, इसका काम करता है क्यों नहीं है, तो ठीक है, तो उसके जरिए से काम हो जाता है। मगर ये यहाँ पर दोस्ती किसी दुनियादार की नहीं है, बल्कि ये वो दोस्त है, रब तबारक व तआला उनका दोस्त है, वो रब के दोस्त है नहीं, किसी भी तरीके से आपको वक्त निकालना जरूरी है। इस ठीक है, नमाज़ सलात गौसिया पढ़नी है और हमें इसी तरीके से तरतीब बतरतीब पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुड़े रहिएगा इस्लामिक चैनल बरेली से, मुकम्मल यहाँ पर आपकी खिदमत की जाती है और यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन इंतजामात वगैरह भी किए जाते हैं। जैसे हमारा किसी तरीके से आप रूहानी इलाज के एतबार से पूरी दुनिया के अंदर आप घूमते घूमते परेशान हैं, तो एक मरतबा इमरान रज़वी के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिएगा और मुकम्मल जानकारी लीजिएगा। हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर अदर कंट्रीज़ के अंदर भी हमारा सामान कोरियर के जरिए पहुँचता है। बेहमदिही ताला उनकी बड़ी दुआएं मिलती हैं और बेहमदिही ताला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम इस तरीके का कोरियर बना करके उनके पास अपना सामान डिलीवर किया करते हैं, ताकि जो है हमारे भाई सुकून में रहें और सहूलियत के साथ रहें। रब कदीर हमें सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए और सलात गौसिया दिल जमी के साथ पढ़ करके अपनी हाजतों को पूरा कराने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मी व अतूबु इलैह। मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखते रहिएगा इस्लामिक चैनल।